محاذ آرائی کے مختلف انداز۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد کو تبلیغ دین سے روکنے کی کوئی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو انہوں نے ایک بار پھر غور و خوض کیا اور اب کی دعوت کا طلاقمہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ایک، محاذ آرائی کی پہلی صورت: ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اسی لیے مشرکین نے نبی کو ناروا تہمتوں اور بےہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ کبھی وہ آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ ان کافروں نے کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی اب پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے۔ چنانچہ فرمایا گیا، انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کافر آپ کے آگے پیچھے غصے اور انتقام سے بھری نگاہوں کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کافر اس قرآن کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہیں پاؤں سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو مشرکین انہیں دیکھ کر تمسخر کے انداز میں کہتے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ درج ذیل آیات میں کھینچا گیا ہے۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوب خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ دو، محاذ آرائی کی دوسری صورت: آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا۔ تعلیمات سے لے کر شخصیت تک ہر چیز کو واہیات اعتراضات کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ سب کچھ اس کثرت سے کیا گیا کہ عوام کو اب کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے بارے میں کہتے تھے، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے، اب یہ صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ اسی طرح مشرکین کا یہ بھی کہنا تھا، اس قرآن کو تو ایک انسان اسے سکھاتا ہے۔ رسول اللہ پر ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر مشرکین کے ان اعتراضات کا رد کیا گیا ہے، کہیں ان کے اعتراضات کو نقل کر کے اور کہیں نقل کیے بغیر۔